جس طرح جوش اور جذبوں کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے نعرے لگ رہے تھے، جس سے بعض سنجیدہ لوگ یہ بھی محسوس کر رہے تھے، ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ابھی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی نعرہ ہو گیا، ابھی ٹھیک ہے، آپ آگے بھی کوئی کارروائی کرنے دیں، بات بھی کرنے دیں، بات بھی سننے دیں، دستار بندی کی کارروائی کرنے دیں، اور کارکنان کی وہ آواز جو ابھی مسجد میں اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے باہر آ رہی تھی، یہ سارا کچھ کیا ہے اور حالات کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تحریک لبیک رسول اللہ کی حلقہ جات میں بی بی حلقہ جات میں باریاں بنتی ہیں، پھر وہ یوسی میں بڑھ کے تشکیل دیتے ہیں، پھر وارڈوں میں بڑھ کے تشکیل پاتی ہیں، تو آخر یہ ساری دوڑ دھوپ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کہاں پر ختم ہوگی؟ جتنی پارٹیاں بن رہی ہیں، جہاں تک بی بی کے امیر دوڑ رہے ہیں، ضلع کے امیر دوڑ رہے ہیں، اور اوپر سے ڈویژنل امیر دوڑ رہے ہیں، پوری پارٹیاں دوڑ رہی ہیں، پورے کارکنان ذمہ داران دوڑ رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، آخر یہ بات کہاں پر ختم ہوگی؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر طور پر کیا چاہتے ہیں ذمہ داران؟ کیا ہو؟ کیا خواہش ہے؟ اس کا ایک پارٹیز بنانے کا، کارکنان بنانے کا، ممبرشپ فارم فل کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ بالآخر کرین پر مور لگا کر ہر چیز کی منظر ہے۔ میرا بڑا اعزاز ہے کہ بچہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ بچہ جو قرآن مجید حفظ کر رہا ہے ان کی سداجن والدہ ہما یوم القیامہ ضوء افضل من ضوء الشمس۔ قرآن تو بچہ حفظ کر رہا ہے، چاہیے یہ کہ قیامت کے دن تاج اس کے سر پر ہو۔ ابا تو فیکٹری میں کام کرتا ہے، ماں گھر میں کام کرتی ہے، وہ برتن صاف کرتی ہے، گھر میں کام کرتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ بچہ چوتھی کلاس کا طالب علم ہوگا، تیسری کا طالب علم ہوگا، چوتھی کا طالب علم ہے، پڑھ رہا ہے، ابھی جو یہ چھوٹا ہے، چاہیے یہ کہ ہاتھ وہ اپنے گلے میں ڈالے، یا اپنے باپ کے گلے میں ڈالے، یا اپنے استاد کے گلے میں ڈالے، میرے گلے میں آگے کون سی طرف ہے، کون سے لگے ہیں اس کے دل میں، یہ کس نے بات ڈالی ہے؟ ابھی تو وہ بچہ ہے، اور آپ اسپیشل لے کر میرے گلے میں ڈالنے آیا ہے، آپ ان کے جذبات دے کے کہتے ہیں، اپنے جذبات کی بنا پر نہیں کہتے، بچوں کے جذبات اگلی نسل کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے جذبات اور اپنی محبتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے گا ابا فیکٹری میں کام کرتا ہے، کہیں کسی کے پاس ملازم ہے، کہیں سرکاری بینک میں کام کرتا ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ بچے نے قرآن یہاں یاد کیا ہے۔ علامہ حافظ عبدالعزیز توسی صاحب کے پاس قیامت کا دن ہوگا تو تاج اس کے باپ کے سر میں پہنایا جائے۔ یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ آخر یہ جس طرح ساری تنظیمات بنانے کا مقصد اور رزلٹ اس وقت آئے گا جب بیٹ پیپر آپ کے سامنے آئے گا، کرین پہ گول لگائیں گے، پیپر برآمد ہوگا۔ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت، یہ مسئلے بنانا، مسجد میں پیسے خرچ کرنا، اور شاندار عالیشان مساجد کی تیاری، حج کرنا، عمرے کرنا، محفل نعت کا قیام کرنا، محفل میلاد کا قیام کرنا،
یہ روزے رکھنا بھی رمضان شریف آ رہا ہے، ابھی شب برات آنے والی ہے، تو یہ سارا کچھ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا۔ جو پانچوں وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے اپنے مسائل ہیں، اور نماز کے اتنے مسائل ہیں کہ کوئی بندہ زبانی یاد نہیں کر سکتا، ایسی ہے نہیں۔ نماز کے سارے مسائل کسی کو زبانی یاد نہیں ہے تقریباً، نماز کے اتنے مسائل ہیں، تو آخر نمازیں پڑھنا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ تسبیح لوٹا مصلی، یہ عمرہ، یہ حج، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اور حالات کیا چاہتے ہیں؟ دین کیا چاہتا ہے؟ محراب اور منبر کا تقاضا کیا ہے؟ محراب اور منبر کیا چاہتا ہے؟ دین کیا چاہتا ہے؟ حالات کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کیا چاہتا ہے اور رسول کیا چاہتے ہیں؟ بس یہ بات کہہ کے آپ سے اجازت لینی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو دن کو اپنی نیند پوری کریں گے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے نماز کے بعد اپنے کام کاج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ اتنے عجیب لوگ ہیں جن کو دیکھ کر حضور گزر رہے تھے تو کھیتوں میں جو آدمی کام کر رہا تھا، بچے بھی کام کر رہے تھے، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ جتنی محنت یہ اب اپنے کام کاج بھی کر رہا ہے، کاش اتنی محنت یہ جہاد بھی کرتا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کام تو اپنا کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے محنت کر رہا ہے، لیکن یہ کام بھی اس کا کرنا جہاد کے برابر ہے۔ یہ ساری محنت، اس کا آخر مقصد کیا ہے اور دین کیا چاہتا ہے، حالات کیا چاہتے ہیں؟ جس کو علامہ اقبال کہتا ہے یہ حوریان فرنگی دل ازر کا حجاب و اجتماع ربیاں جلوہ ہائے بابرکاب، سکھا یہ ہے اسے شیوہ ہائے خان کہی، فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب۔ وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ تو حالات کا تقاضا کیا ہے؟ محراب اور منبر میرے تعویذات کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے لہن داؤدی کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے فن نقابت کا انتظار نہیں کر رہا، کسی کے جوش خطابت کا انتظار نہیں کر رہا، آج بھی محراب اور منبر سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیًا فاقتلوه، من سب رسالہ یا رسول اللہ۔ جب بھی دین پر مشکل وقت آیا ہے، نہ اس کے رسالت کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، تحریک لبیک جاسم اللہ نے اپنے قائد کی قیادت میں ہمیشہ سجدہ حسینی کیا، اور اب بھی چونکہ فرانس نے سرکاری طور پر حضور کی گستاخی کی ہے، اس لیے ہم سفیر کو نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ مطالبہ وقت کے تعین کے مطابق 17 فروری کو اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے تحریک لبیک سے آج خود 20 اپریل کا ٹائم لیا ہے، وہ 17 فروری ہو یا 20 اپریل ہو، ہم حضور کی عزت و ناموس کے لیے حاضر ہیں۔ اگر میں اقرار کرتا ہوں بلکہ اعلان کرتا ہوں کہ علامہ حافظ عبدالعزیز قمصی صاحب جنہوں نے قرآن مجید حفظ کروایا اور پھر بچوں کو پڑھایا، بچوں کو تعلیم دی، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ ان کے یہ بزرگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ یہ علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ لیکن آقا جو جہاں حضور سید علیہ وسلم پوری امت سے جن جذبات کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ جذبات آپ کو ان کے نعروں میں نظر آئے۔ مانا بار جو نعرے لگا رہے ہیں اٹھ اٹھ کے بار بار، اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ اور آقا جو جہاں حضور سید علیہ وسلم نے امت سے جو جذبات طلب فرمائے ہیں، وہ یہی جذبات ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون بین من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک پوری کائنات سے بڑھ کے کوئی شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ گناہگار ہے، وہ خطا کار ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ ملک پاکستان میں اس وقت ہزاروں آستانے ہیں، ہزاروں سے زیادہ نشینان ہیں، ہزاروں بادشاہ ہیں، محراب و منبر ہیں، لیکن اس قدر کثیر تعداد ہونے کے باوجود سجادہ نشینان، پیران نظام، صوفیاء کرام اور علماء کرام، بادشاہ محراب و منبر، مساجد مدارس کی اس قدر تعداد
اور ملک پاکستان میں پھر بھی غازی ممتاز قادری صاحب پھر بھی آسیہ ملونہ ملک پاکستان سے رہا ہو کے بیرون ملک چلی گئی. آخر یہ کیا ہے؟ یا تو ہم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، یا پھر کوئی اور صورت ہے. دعوے تو ہمارے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، بلکہ بسوں کے علاوہ جو بازار میں چلتے پھرتے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں. اور جو میڈیا پہ بیٹھ کے اس وقت تحریک لبیک کے خلاف ایکشن لینے والے وہ بھی کہتے ہیں جی تحریک لبیک کے خلاف ایکشن لے کے، محافظین ناموس رسالت کے خلاف ایکشن لے کے، تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے، غازی ممتاز قادری کو پٹے چڑھا کے، آسیہ ملونہ کو بیرون ملک فرار کروا کے، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں. یہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. اگر یہ سارے عاشق رسول ہیں تو پھر غازی ممتاز قادری پٹے کیسے چڑھ گیا ہے؟ پھر آسیہ ملونہ ملک پاکستان سے باہر کیسے چلی گئی ہے؟ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پوچھ اس سے مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی. دوستان محترم، اس وقت محراب و منبر کو، دین کو اسی سجدہ حسینی کی ضرورت ہے جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں ادا کیا تھا. الحمدللہ یہ آپ کو جو بار بار نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے لبیک 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 نعرے لگاتے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ وہی جذبات ہیں جو آقا دو جہان ہیں اور پوری امت سے طلب فرمائے ہیں. ترہاڑا نے منڈے بھی ایسے واسطے قدر ہیں، انہیں جذبات آقا کریم کی بارگاہ اینی تلی طرف کے حضور کی بارگاہ پیش کر دیتی ہیں. اللہ سعادات کرام بھی بڑے سن، سجادہ نشینان بھی بڑے سن، علماء کرام بھی بڑے سن، پر ترہاڑا نے منڈے کی اس واسطے عزت ہے کہ انہیں جہاں تلی طرف کے حضور کی بارگاہ پیش کر اور حضور کی عزت اور نموز سے طرح دیتا. پھر انہوں مولا پاک کے حضور نے بھی بکھا دیتا. سرکار نے مولا کائنات شیر خدا نو میاں والی چین بھیج کے غازی الدین کو اپنے کول بلا کے فرمایا تھا کہ علم الدین پھانسی دے پھندے تے ہونا تیرا کام ہے، اللہ سے بہانہ سے ساڈا کام. آج تو پوری صدی گزر چکی ہے، لوگوں کو اپنے باپ کی قبر کا علم نہیں، دادے کی قبر کا علم نہیں، ماں کی قبر کا علم نہیں. لیکن آج بھی اس وقت 12:35 ہو چکے ہیں، اگر انہیں جا کے دیکھی غازی الدین نے مثال دے انہیں تازہ پھول پہ ہوں گے. پوری صدی گزر گئی. بے شک ہمار ہو رہی ہیں، بے شک انشاءاللہ. یہ صرف بچوں کے جذبات ہی نہیں، انقلاب کی رائیں ہمار ہو رہی ہیں. ہر پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے. آپ تو پوری صدی گزر چکی ہے، انگریز کا نظام راج کر رہا ہے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دہشت گردوں کی جماعت نہیں، ظلم انتشار ڈالنے والوں کی جماعت نہیں، سرحدوں پر حملہ کرنے والوں کی جماعت نہیں، فوجیوں کو پولیس والوں کو مارنے والی جماعت نہیں، بلکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور کے غلاموں کی جماعت ہے. اور انگریز کے نظام کو مسترد کر کے حضور کے نظام کو حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتی ہے. ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مشن ہے اور پورے ملک پاکستان میں عالم اسلام کو دعوت دینا چاہتی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر انگریز کے نظام کو ملک سے مسترد کر کے ملک سے بھگائیں اور حضور کے دین کو تخت پر لائیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ نہ کسی کو گرانا چاہتی ہے نہ کسی کو اٹھانا چاہتی ہے، ایک ہی مقصد ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتی ہے. انقلاب کی رائیں ہموار ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ کون مقام تسلیم کریں گے، جو بھی کہیں گے دیوانے وہ اہل فرد تسلیم کریں گے. آپ کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. پہلے تو غازی ممتاز قادری صاحب حضور کے دیدار کے پھول بھی اکیلے لے گئے اور جیلوں کے کانٹے بھی اکیلے لے گئے. پہلے تو غازی الدین صاحب حضور کے دیدار کے پھول بھی اکیلے لے گئے اور جیلوں کے کانٹے بھی اکیلے لے گئے. آپ کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے، کانٹوں کو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جینا اور حضور کے لیے مرنا نصیب فرمائے. آپ رات کے لیے آج کی محفل مبارک کو میں علامہ عبدالعزیز توسیع صاحب کو تاثیر پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس میں کے ساتھ الفاظ کو تیار کیا.
باقی قرآن مجید کے طلبہ طالبات کو تلاوت کیا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کی اپنے تعالیٰ کی مدد فرمائے اور اللہ مطلب میں تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے السلام علیکم یا رسول اللہ